بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ولاگ اور صفحہ ہے 346۔ ناظرین، کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد نمبر 1، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین انسان وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ خود ہی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو آب جو اسے سمجھا اگر تو چارہ نہیں، تو آپ جو اسے سمجھا اگر تو چارہ نہیں، تو آب پانی کو کہہ رہا ہے۔ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور جتنی کتابیں اور شرح نازل ہوئیں، یعنی شریعتیں، ان سب کی روح اسلام یعنی اطاعت حق ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ نفسانی خواہشات کے مقابلے میں فرمان حق کی اطاعت اور اتباع ہوا کو چھوڑ کر اتباع خدا کی پابندی۔ افسوس ہے کہ آج اسلام کا نام لینے والے لاکھوں مسلمان بھی اس حقیقت سے بیگانہ ہو گئے ہیں اور دین و مذہب کے نام پر بھی اپنی خواہشات کا اتباع کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں قرآن و حدیث کی صرف وہ تفسیر و تعبیر بھلی معلوم ہوتی ہے جو ان کی خواہش کے مطابق ہو، ورنہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ صرف وہ تفسیر و تعبیر بھی بھلی معلوم ہو، ورنہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جامع شریعت کو کھینچ تان کر بلکہ چیر پھاڑ کر اپنی اغراض و ادرواہ نفسانی کے بتوں کا لباس بنا دیں کہ دیکھنے میں دین و مذہب کا اتباع نظر آئے، اگرچہ وہ حقیقت میں خالص اتباع ہوا اور خواہشات کی پیروی ہے۔ سودہ شد از سجدہ راہ بتاں پیشانیم، چند برخود تہمت دین مسلمانی نہ ہم۔ غافل انسان یہ نہیں جانتا کہ یہ ہیلیں اور تعویلیں مخلوق کے سامنے تو چل سکتی ہیں، مگر خالق کے سامنے جس کا علم ذرہ ذرہ کو محیط ہے، جو دلوں کے چھپے ہوئے ارادوں بھیدوں کو دیکھتا اور جانتا ہے، اس کے آگے بجز خالص اطاعت کے کوئی چیز کارگر نہیں۔ کار ہا با خلق آری جملہ راست، بخدا تجدید وحیلہ کے روا است۔ حقیقی اسلام یہ ہے کہ اپنی اغراض اور خواہشات سے بالکل خالی ذہن ہو کر انسان کو اس کی تلاش ہو کہ حضرت حق جل شانہ کی رضا کس کام میں ہے اور اس کا فرمان میرے لیے کیا ہے۔ وہ ایک فرما بردار غلام کی طرح گوش بر آواز رہے کہ کس طرف جانے کا اور کس کام کا حکم ہوتا ہے اور اس کام کو کس انداز سے کیا جائے جس سے وہ مقبول ہو اور میرا مالک راضی ہو۔ اس کا نام عبادت و بندگی ہے۔ در راہ عشق و وسوسہ آہر من بسے است، بشداد و گوش راب بیام سروش دارت۔ اسی جذبہ اطاعت و محبت کا کمال انسان کی ترقی کا آخری مقام ہے، جس کو مقام ابدیت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، انشاءاللہ اب ویلاگ نمبر 3 کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہمارے 2 ویلاگ کمپلیٹ ہوئے۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ بروز محشر حسین سارے
جو ہوں گے یکجا مقابلے کو، قسم خدا کی بروز محشر بلال کا انتخاب ہوگا۔ جو زلف بکھرے تو رات ہوگی، جو چہرہ نکلے تو دن چڑھے گا، پسینہ ان کا گرے گا جس پر وہی تو ذرہ گلاب ہوگا۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ